اختلاف کیا ہے کہ روح بدن سے نکلی ہے یا نہیں؟ کیا بات کی تھی؟ روح بدن سے نکلی ہے یا نہیں؟ وہ غیر محمدی کو بھی ہمت نہیں ہوئی اور اس گبر کو بھی ہمت نہیں ہوئی، میری اس بات کو چھیڑا بھی نہیں، کہتا ہے پہلا دعویٰ ہے روح واپس نہیں آ سکتی۔ میرا پتر انج دا حافظے تے مناظرہ کی کرتے اتنا تیز حافظہ، سن سی ڈی دوبارہ سن، کہتا ہے میں بڑی توجہ سے میں نے سیڑھیاں سنی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ پہلی بات کیا اور دوسری کیا ہے۔ میرا پتر پہلی بات یہ ہے کہ روح جسم سے نکلی ہے یا نہیں۔ تیرا ابا مولانا سرفراز خان صفدر کہتے ہیں روح نکل گئی، اور آب حیات والے بزرگ کہتے ہیں روح نہیں نکلی، اور پی ایچ ڈی لندن کہتے ہیں نکل بھی گئی ہے اور نہیں بھی نکلی۔ تین مذہب۔ اور پھر میں نے کہا یہ پہلی شک اب تک متعین نہیں ہوئی، اور تو 3 دفعہ پھر بھی پیدا ہو، تیرے بس کی بات ہی نہیں اس کو متعین کر سکے۔ میں پھر اعلان کر رہا ہوں، میرا پہلا اختلاف اور پہلی چیز کہ روح نکلی ہے یا نہیں، میرا عقیدہ ہے ہر فرد بشر پہ موت آتی ہے بصورت خروج روح۔ پیش کر اپنا ایک عقیدہ۔ پھر میں نے دوسرا دعویٰ یہ رکھا کہ جس کی روح نکل گئی عادتاً اس جسد انسری کے اندر واپس نہیں آتی، اور اس جسد انسری میں حیات دنیاوی حقیقی حصی نہیں پیدا ہوتی، یہ قیامت کے دن تک نفخہ ثانیہ تک۔ اس پر میں نے قرآن مقدس کی آیتیں پیش کی، ذرا سنو سیڑھیاں، ان سیڑھیوں میں کیا ہے؟ ایک آیت کا جواب نہیں، ایک آیت کا جواب نہیں۔ مثلا پہلی آیت میں نے پیش کی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور اس پر میں نے حضرت تھانوی کی تفسیر کا حوالہ دیا اور عبد الماجد دریابادی کی تفسیر کا حوالہ دیا اور متعدد تفاسیر کا حوالہ دیا، اور کہتا کیا ہے؟ اس آیت میں روح کے نکلنے کا ذکر ہے، اس آیت میں روح کے، اور کہتے ہیں دوسری میں روح کے واپس آنے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں روح کے نکلنے کا ذکر اور دوسری آیت میں روح کے لوٹنے کا ذکر ہے۔ میرے دوستو توجہ کرو، اس آیت میں اب سمجھو، اس نے ایک جھوٹ بولا اللہ رب العزت پر اور ایک قرآن مقدس کی تعریف کی، اور وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور اللہ پہ جھوٹ گڑے۔ اس نے جو یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مقدس کی آیت کہتی ہے روح لوٹ کے آ گئی، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صرف ایک آیت ایسی جس کا یہ ترجمہ ہو کہ روح لوٹ کے آ گئی، ایک ایک لفظ پہ 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، مسلک حق جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ اب فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، یہاں پتر نکلنے کی بات نہیں، یہاں امساک کی بات ہے، یہاں روح نکلنے کی بات نہیں۔ کذاب اعظم فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جہاں اللہ فرماتے ہیں جس پہ موت آ گئی اس کی روح کو روک لیتا ہوں، اس کی روح کو روک لیتا ہوں۔ اور پھر میں نے مفسرین کا معنی کیا، اس لیے کہ امساک مقابل ارسال کے ہے، اور میں نے مظہری کا حوالہ دیا کہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا رحمت اللہ تعالی علیہ، لا یردھا، توجہ کرنی ہے، لا یردھا الی البدن حتی ینفخ نفخۃ البعث، اس وقت تک روح بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی جب تک نفخہ بعث نہ پھونکا جائے۔ میرے دوستو یہ روح کے رکنے کی بات ہے یا نکلنے کی؟ امساک کی بات ہے۔ میرا پتر اب لے آ قرآن مقدس کی آیت اور اس امساک کو ارسال سے ذرا بدل، اس امساک توڑ کے دکھا۔ اور میں نے جو مفسرین کے حوالے دیے وہاں یہ تھا الی یوم القیامت الکبریٰ، قیامت تک قرطبی نے لکھا اور مظہری نے حتی ینفخ نفخۃ البعث، اور یہی بات امام رازی نے لکھی، اور یہی بات علامہ ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر لکھی۔ تو مفسرین کہتے ہیں جب روح نکل گئی موت والی تو وہ قیامت تک واپس آ سکتی، الی یوم القیامت الکبریٰ، قیامت تک وہ روح واپس نہیں آ سکتی۔ کہتا ہے جی
اس آیت میں نکلنے کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں لوٹنے کا ذکر ہے۔ یہاں میں نے کہا جہاں یمسک کا معنی نکلنا ہوتا ہے، امساک کا معنی نکلنا یا روکنا، وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جب نکل گئی تو اللہ فرماتے ہیں زندہ کے لیے ارسال اور مردہ کے لیے امساک۔ جواب نہیں آیا۔ میں نے آیت پیش کی تھی انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، حضرت تھانوی کا معنی پیش کیا، جواب نہیں آیا۔ میں نے آیت پیش کی تھی کیف تکفرون باللہ، جواب نہیں آیا۔ میں نے آیت پیش کی تھی اذا النفوس زبجت، اور مفسرین کے حوالے پیش کیے وقتے کے اروارا باجساد جمع کردہ شود، جواب نہیں آیا۔ میں نے آیت پیش کی تھی یوم الطلاق، اور یوم الطلاق کا معنی امام راضی سے پیش کیا، جواب نہیں آیا۔ اور میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، يُنفَخُ فِي الصُّورِ کی تفسیروں کے اندر، جواب نہیں آیا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، جواب نہیں آیا۔ اور میں نے آیت پیش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اذ تحیی الموتیٰ، جواب نہیں آیا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پیش کی ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، جواب نہیں آیا۔ میں نے تفسیر عزیزی کا حوالہ دیا کہ سدی والی تفسیر یہ ٹھیک نہیں جو ماسٹر اکاڑوی نے کی ہے، جواب نہیں آیا۔ میں نے حوالہ پیش کیا مظہری کا، جواب نہیں آیا۔ کسی ایک مفسر کی عبارت کا جواب نہیں آیا، اور قرآن مقدس کی ایک آیت کا جواب نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، توحیدی نعرہ برملا، توحیدی نعرہ برملا، مسلک حق جمعیت ارشاد توحید و سنت، اب یہ کہتے ہیں ہم جواب دینے آئے ہیں۔ پتر تو اپنے سٹیج تے جواب نہیں دے سکا تے میری سٹ سامنے کی میں بتا سیں؟ اپنے سٹیج پہ کھڑے ہو کر جواب نہیں دے سکا، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، جس طرح تعوذہم عزا، پیچھے سے کوئی حرکت کر رہا ہے، کبھی سٹیج سے ادھر ہے کبھی ادھر ہے، اور وضو نہیں کر رہا۔ ان دلائل کا جواب کون دے گا؟ پوری ذریت واحیاتیت اور اکاڑوی کی ذریت پر قیامت کی صبح تک ادھار ہیں، اور انشاءاللہ یہ زمین اپنی جگہ چھوڑ جائے گی، آسمان اپنی جگہ سے بدل جائے گا۔ اکاڑوی کا کوئی بچہ ان دلائل قرآنی کا جواب نہیں دے سکتا۔ للکار ہے، للکار ہے۔